کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ قومی سلامتی کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کا بند کمرہ اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ بحری فوج کے سربراہ نے سلامتی کے مشترکہ مسائل سے نمٹنے اور خطے میں امن اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ اور ڈنیڈن میں آج نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 5 میچوں کی سیریز کے دوسرے T20 بین الاقوامی کرکٹ میچ میں 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ قومی سلامتی کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کا بند کمرہ اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ اجلاس میں کمیٹی کے ارکان کو ملک کی سلامتی کی موجودہ صورتحال پر جامع بریفنگ دی جائے گی۔ عسکری قیادت پارلیمانی کمیٹی کو ملک کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کرے گی۔ پارلیمنٹ میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی رہنما اور ان کے نامزد نمائندگان اجلاس میں شرکت کریں گے۔ قومی سلامتی کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کے بند کمرہ اجلاس میں کابینہ کے ارکان بھی شرکت کریں گے۔ بحرین کی نیشنل گارڈ کے کمانڈر جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ بن سلمان نے جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں بحری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران انہوں نے باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی سلامتی کی صورتحال اور دو طرفہ فوجی تعاون مضبوط بنانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ آرمی چیف نے سلامتی کے مشترکہ مسائل سے نمٹنے اور خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ معزز مہمان نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے غیر متزلزل کوششوں کو سراہا۔ وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے اعلان کیا ہے کہ جعفر ایکسپریس کے آپریشنز آج بحال کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں ٹرین آپریشنز کے لیے ڈرون نگرانی شروع کی جائے گی۔ حالیہ حملے میں ریلوے ٹریک کو نقصان پہنچنے کے بعد سروس کو معطل کر دیا گیا تھا، لیکن اب اسے مکمل طور پر بحال کر دیا گیا ہے۔ وزیر ریلوے نے مزید کہا کہ سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے ملک بھر میں ریلوے اسٹیشنز اور دیگر حساس مقامات پر CCTV کیمرے بھی نصب کیے جا رہے ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل دواسازی کی صنعت کی ترقی میں معاونت کر رہی ہے۔ پاکستان نے ملٹی وائٹامن سینٹرم کی پہلی کھیپ جامشورو سے کینیا بھیج دی ہے۔ نجی کمپنی نے اس سلسلے میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون کو سراہا۔ گزشتہ ماہ ایک دواساز کمپنی کی جانب سے پہلی بار مشرق وسطی شمالی افریقہ کے خطے میں 5,60,000 یورو مالیت کی برآمدات کی گئیں۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو پاکستان چھوڑنے کے لیے 14 دن باقی رہ گئے ہیں۔ انہیں اس ماہ کی 31 تاریخ تک ملک چھوڑنے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ حکومت نے واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی سہولتوں کے انتظامات کیے ہیں۔ لیڈی رینجرز ریکروٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انعقاد پاکستان رینجرز پنجاب کے ہیڈ کوارٹرز میں کیا گیا۔ لیڈی رینجرز کورس مکمل کرنے والی ریکروٹس میں سے 18 نے جنرل ڈیوٹی کی تربیت حاصل کی اور وہ سرحدوں کے ساتھ ساتھ داخلی سلامتی کے محاذوں اور چیک پوسٹ پر اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں انجام دیں گی، جبکہ 5 ریکروٹس نے نرسنگ اسٹاف کی تربیت مکمل کی اور وہ رینجرز ہسپتال کے ساتھ ساتھ نرسنگ کی فیلڈ میں اپنے فرائض ادا کریں گی۔ نوجوانوں میں جوڑوں کے درد کی بیماری کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد بچوں اور نوجوانوں میں اس مرض کے بارے میں شعور اجاگر کرنا ہے۔ اس سال اس دن کا موضوع ہے جوڑوں کے درد کے مرض سے متعلق نوجوانوں میں آگاہی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ امن اور قبضہ ایک ساتھ وجود نہیں رکھ سکتے اور اس امر پر زور دیا کہ جنوبی ایشیائی خطے میں امن اور ترقی کے لیے تنازع کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں کشمیر میڈیا سروس سے بات چیت میں بھارت پر زور دیا کہ وہ زمینی حقائق کو سمجھے، ہٹ دھرمی اور جارحیت کی راہ کو چھوڑ کر تنازع کشمیر کا حل تلاش کرے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ خطے میں امن اور ترقی چاہتے ہیں تو آپ کو مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی حق خود ارادیت سے متعلق تسلیم شدہ قراردادوں کے مطابق حل کرنا پڑے گا۔ اور ڈنیڈن میں آج نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 5 میچوں کی سیریز کے دوسرے T20 بین الاقوامی کرکٹ میچ میں
5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ بارش کی وجہ سے میچ کی اننگز 15 اوورز تک محدود کر دی گئی تھی۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 135 رنز بنائے۔ جواب میں نیوزی لینڈ نے مطلوبہ ہدف 13.1 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔